چلیے آج بات کرتے ہیں تاریخ کے ایک ایسے سنسنی خیز باب کی جہاں سلطنتیں، بغاوتیں اور حکمت عملی آپس میں ٹکراتی ہیں۔ یہ کہانی ہے مصر کی، وہ سرزمین جہاں دو بڑی طاقتوں کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ تو کہانی کی شروعات کسی امن سے نہیں بلکہ ایک ایسی جنگ سے ہوتی ہے جو پہلے ہی شروع ہو چکی تھی۔ رومی سلطنت اپنی پچھلی شکست سے سنبھل کر اب ایک فیصلہ کن جوابی حملے کی تیاری میں تھی۔ 300، جی ہاں، 300 جنگی جہاز۔ یہ رومی فلیٹ تھا جو اپنی سب سے قیمتی ملکیت یعنی مصر کو واپس لینے کے لیے سمندر میں اتر چکا تھا۔ یہ ایک زبردست فوج تھی جس کا مقصد صرف ایک تھا، فتح۔ اب دیکھیے، مصر رومی سلطنت کے لیے کوئی عام صوبہ نہیں تھا، یہ تو ان کی بریڈ باسکٹ تھی، ان کی سونے کی کان۔ پچھلے 600 سال سے وہاں کا سارا اناج، ساری دولت سیدھی روم جاتی تھی، تو اس کا ہاتھ سے نکل جانا سمجھ لیں رومی معیشت کی شہرک کاٹنے جیسا تھا، اور وہ اسے کسی بھی قیمت پر واپس چاہتے تھے۔ رومیوں کو لگا کہ انہوں نے حملے کے لیے بالکل صحیح وقت چنا ہے۔ خلافت نئی تھی، تھوڑی کمزور لگ رہی تھی، لیکن ایک سوال تھا جو سب کے ذہنوں میں تھا، وہ جنرل کہاں ہے؟ وہ شخص جس سے وہ سب سے زیادہ ڈرتے تھے، جس نے پہلی بار مصر فتح کیا تھا، عمرو بن العاص، جس کے نام سے رومی فوج آج بھی کانپتی تھی۔ وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو آخر یہ بحران شروع کہاں سے ہوا؟ اس کی اصل وجہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں دو اہم شخصیات کے درمیان ہونے والے اختلاف کو دیکھنا ہوگا۔ ایک طرف تھے نئے خلیفہ حضرت عثمان، جن کا پس منظر بزنس کا تھا۔ ان کا فوکس تھا ریونیو کو بڑھانا، خلافت کی معیشت کو مضبوط کرنا۔ اور دوسری طرف تھے جنرل عمرو بن عاص، ایک فاتح، جن کے لیے سلطنت کا استحکام، اس کی سٹیبلٹی سب سے اہم تھی۔ اور ان کے بیچ جو اختلاف شروع ہوا، اس کی وجہ یہی سوال تھا۔ خلیفہ عثمان نے عمرو سے پوچھا، مصر جیسی امیر زمین سے اتنا کم ٹیکس کیوں آ رہا ہے؟ ان کے خیال میں مصر سے جتنا ریونیو آنا چاہیے تھا اتنا نہیں آ رہا تھا۔ اب عمرو بن العاص، جو اپنی حاضر جوابی کے لیے مشہور تھے، انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا، اونٹنی اتنا ہی دودھ دے رہی ہے جتنا وہ دے سکتی ہے۔ مطلب صاف تھا، مصر کے لوگوں پر اس سے زیادہ ٹیکس کا بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا، ورنہ اس کے نتیجے اچھے نہیں ہوں گے۔ لیکن اس جواب سے مسئلہ حل نہیں ہوا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مصر کو فتح کرنے والے جنرل عمرو بن العاص کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، اور ان کی جگہ خلیفہ نے اپنے کزن عبداللہ بن سعد کو مصر کا نیا گورنر بنا دیا۔ منافع کو استحکام پر ترجیح دینے کا یہ فیصلہ، اس کے نتیجے بڑے تباہ کن ہونے والے تھے۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو نہ صرف اسکندریہ کے زوال کا سبب بنا، بلکہ پوری خلافت کو ایک بڑے بحران میں ڈال گیا۔ تو نئے گورنر عبداللہ نے آتے ہی کیا کیا؟ انہوں نے ٹیکس کو دگنا کر دیا، کچھ روایات کے مطابق تو 3 گنا تک بڑھا دیا۔ اب مدینہ کا خزانہ تو یقیناً بھرنے لگا، لیکن اس کی قیمت مصر کے لوگ چکا رہے تھے وہاں۔ اور اس موقع پر ایک اور مشہور مکالمہ ہوا۔ خلیفہ عثمان نے عمرو سے کہا، اب اونٹنیاں بہت زیادہ دودھ دے رہی ہیں۔ اس پر عمرو نے جواب دیا، ہاں، لیکن آپ ان کے بچوں کو بھوکا مار رہے ہیں۔ یعنی وہ واضح طور پر وارننگ دے رہے تھے کہ یہ پالیسی ظلم ہے، اور ظلم پر قائم کوئی بھی نظام دیر تک نہیں چل سکتا۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ بھاری ٹیکسوں سے تنگ آ کر لوگوں نے چوری چھپے رومی شہنشاہ کو خط لکھ دیا مدد کے لیے، اور جیسے ہی رومی فلیٹ اسکندریہ پہنچا، شہر کے اندر سے بغاوت ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اسکندریہ جیسا عظیم شہر مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اب حالات ایسے تھے کہ تباہی سامنے کھڑی تھی، نہ تجربہ کار گورنر کچھ کر نہیں پا رہا تھا۔ ایسے میں خلافت کو مجبوراً اسی شخص کی طرف دیکھنا پڑا جس سے انہوں نے خود ہٹایا تھا، وہی لیجنڈ جو اس طوفان کو روک سکتا تھا۔ دیکھیے صورتحال کتنی خراب تھی۔ مسلم فوج کے حوصلے پست تھے، گورنر عبداللہ کو بڑی جنگوں کا کوئی تجربہ نہیں تھا، مصر کے لوگ خود اپنے پرانے ہیرو عمرو کی واپسی کا مطالبہ کر رہے تھے، اور سب سے بڑھ کر رومی فوج آج بھی عمرو کے نام سے ڈرتی تھی۔ اب خلیفہ عثمان کے پاس کوئی اور راستہ بچا ہی نہیں تھا۔ تو عمرو بن العاص کو دوبارہ کمانڈ دی گئی، انہیں 15,000 کی فوج کا سپہ سالار بنایا گیا، اور صرف ان کی واپسی کی خبر نہیں،
مایوس فوج میں ایک نئی جان ڈال دی۔ اچانک سب دوبارہ جنگ کے لیے تیار تھے، بس اپنے جنرل کے حکم کا انتظار تھا۔ لیکن امرو کا پلان کوئی عام سیدھی سادی جنگ کا نہیں تھا۔ وہ حکمت عملی کا ایک ایسا شاہکار تیار کر رہے تھے جہاں جنگ تلوار سے زیادہ دماغ سے جیتی جانی تھی۔ دیکھیے، امرو سمجھتے تھے کہ اصل مسئلہ فوجی نہیں، سیاسی ہے۔ وہ جانتے تھے کہ مصر کے لوگوں نے رومیو کو مدد کے لیے تو بلا لیا ہے، لیکن وہ ان کا اصل چہرہ بھول چکے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فوراً حملہ نہیں کیا۔ ان کا پلان تھا، انتظار کرو، رومیو کو ان کی غلطیاں کرنے دو، اس سے مصری عوام خود ان کے خلاف ہو جائے گی۔ جب لوگ واپس مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں گے تب حملہ کرنا ہے۔ صبر ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا، اور ان کا پلان بالکل ویسے ہی کامیاب ہوا۔ رومیو نے شہر میں لوٹ مار شروع کر دی، لوگوں پر ظلم کرنے لگے، اور بہت جلد مصریوں کو احساس ہو گیا کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ ان کی حمایت واپس مسلمانوں کی طرف آ گئی۔ اب جب عوام کی پوری حمایت ان کے ساتھ تھی، امرو نے آخر کار حملے کا حکم دے دیا، اور اس متحدہ محاذ کے سامنے رومی فوج ٹک نہیں سکی۔ نتیجہ ایک فیصلہ کن زبردست فتح۔ اور یہ فتح اتنی مکمل، اتنی فیصلہ کن تھی کہ اس کے بعد مصر اگلے 1000 سال تک مسلم حکومت کے تحت رہا۔ اس ایک جنگ نے اس خطے کی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ لیکن اس عظیم و شان فتح کے بعد کیا ہوا؟ صوبے کو بچانے کے بعد امرو بن الاس کو ان کی پرانی پوزیشن واپس نہیں دی گئی، بلکہ خلیفہ نے ایک عجیب پیشکش کی۔ انہوں نے کہا، آپ آرمی چیف رہیں گے، لیکن مصر کا گورنر عبداللہ ہی رہے گا۔ اس پر عمرو بن العاص کا وہ تاریخی جملہ سامنے آیا جو سیاست اور فوجی طاقت کے درمیان کشمکش کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، یہ تو ایسا ہے کہ گائے کے سینگ میں پکڑوں اور دودھ کوئی اور دو ہے، اور یہ کہہ کر انہوں نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ انہوں نے صاف کر دیا کہ وہ صرف مشکل وقت میں استعمال ہونے کے لیے نہیں ہے۔ اور یہ واقعہ ہمارے لیے ایک بڑا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ جب کسی لیڈر کی قابلیت کی ضرورت بحران میں تو پڑتی ہے، لیکن امن کے وقت اسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے، تو اس کی اصل قیمت کون چکاتا ہے؟ وہ لیڈر یا پھر ریاست خود؟ یہ کہانی شاید ہمیں بتاتی ہے کہ ایسی غلطیوں کا سب سے بڑا خمیازہ اکثر ریاست کو ہی اٹھانا پڑتا ہے۔